السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا و سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولو انہم آمنوا واتقوا لمثوبۃ من عند اللہ خیر لو كانوا يعلمون، صدق اللہ العظیم۔ محترم خواتین اسلام اور اسٹیج پر موجود ہمارے برادران اسلام، شمع رسالت کے پروانوں، میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جس طرح سے میں پڑھاؤں سب مل کر محبت کے ساتھ پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ ماشاءاللہ آپ کا ساتھ ہمارے لیے امپورٹنٹ ہے، کیونکہ یہاں سامنے چہرے آپ کے نظر آ رہے ہیں تو آپ سے کمیونیکیشن میں آسانی ہوگی، اور بولنا اسی وقت آسان ہوتا ہے جب ہم کمیونیکیٹ ورچولی نہیں ایکچولی کرتے ہیں، تو اس میں آسانی ہو جاتی ہے۔ آپ یہاں تشریف رکھیے اوپر مولانا، بلند آواز سے پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک عرصے کے بعد بھروچ کی سرزمین پر اجتماع میں آ کر بڑی مسرت ہو رہی ہے۔ یوں ایسا دھیان پڑتا ہے کہ سب جیل سے نکل کر ہم لوگ یہاں کھلی فضا میں آ گئے ہیں، تو کہیں نہ کہیں اللہ کی مصلحتیں ہوتی ہیں، بلکہ ہر جگہ ہوتی ہیں۔ اس کی حکمت ہم نہیں جانتے کہ وہ ہمیں کب کہاں کیوں رکھتا ہے، یہاں لایا ہے تو اس کے پیچھے بھی اس کی یقیناً حکمت ہے۔ اور خواتین کا آج یہ اجتماع کی شروع میں کچھ گھنٹوں تک چلے گا، حضرت امیر سنی دعوت اسلامی بھی تشریف لا چکے ہیں، اور انشاءاللہ جب تک وہ تشریف لاتے ہیں اس وقت تک میں آپ کے درمیان حاضر رہوں گا، اور پھر اس کے بعد مردوں کا اجتماع چلے گا جو رات دیر تک جاری رہے گا، اور اس میں مختلف علاقوں سے مرد حضرات تشریف لائیں گے۔ ایک آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے سورہ بقرہ کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا، اور اگر وہ ایمان لاتے، وَاتَّقَوْا، اور پرہیزگاری اختیار کرتے، تقوی اختیار کرتے، لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ خَيْرٌ، تو اللہ کے یہاں کا ثواب بہت اچھا ہے۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، اگر یہ جانتے۔ میں نعت شریف بھی پڑھوں گا انشاءاللہ، لیکن تھوڑی سی ابتدا کی گفتگو سے میں آپ کو اس طرف لے چلتا ہوں۔ ہم لوگ یہاں کیوں آئے ہیں؟ ہر ایک کی اپنی نیت ہوتی ہے۔ کچھ لوگ یہ دیکھنے کے لیے آتے ہیں کہ چلو دیکھتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے، کچھ لوگ کچھ سیکھنے کی نیت سے آتے ہیں، کچھ لوگ سیکھ کر عمل کرنے کی نیت سے آتے ہیں۔ ایوری بڈی از ڈفرینٹ، ہر آدمی ایک جیسی نیت لے کے نہیں آتا، لیکن انما الاعمال بالنیات، بے شک اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ مگر اس کی رحمت اتنی عظیم ہے کہ جو لوگ یہاں بیٹھے ہیں، اس وقت اللہ کے فرشتے بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور اللہ نے کچھ ایسے فرشتے خاص طور سے ایسے مقرر ہی فرما دیے ہیں جو ایسی محفلوں کو تلاش کرتے ہیں جن کو سیاحین کہا جاتا ہے۔ وہ زمین میں ان کا کام ہی یہ ہے کہ وہ ایسی مجلسوں کو تلاش کریں اور اس کو نوٹ کریں۔ ان کا نوشتہ اب ان کے ساتھ ہوتا ہے، رجسٹر، اس میں دے رائٹ دا نیمس آف دا پیپل ہو آر اسمبلڈ ٹو ڈو دا ذکر آف اللہ اینڈ ہز رسول۔ مجلس
میں بیٹھتے ہیں، مجلس والے دعا کرتے ہیں تو ان کی دعاؤں پر وہ آمین کہتے ہیں. جس کی آمین فرشتوں کی آمین سے مل جاتی ہے، اللہ اس کا دعاؤں کی قبولیت کا مژدہ اس کو سناتا ہے. مجلس ختم ہو جاتی ہے تو پھر وہ کہاں جاتے ہیں؟ مجلس ختم ہو جاتی ہے تو ہم لوگ تو اپنے گھروں کو جاتے ہیں، لیکن فرشتے ایسے ہی کسی دوسری محفل کی تلاش میں نکل جاتے ہیں. مگر ان کے بھی اللہ کی طرف سے اوقات مقرر ہیں. جیسے نماز کا معاملہ ہے جماعت کا، تو کچھ فرشتے جو فجر میں آتے ہیں اور عصر تک رہتے ہیں، پھر ان کی ڈیوٹی چینج ہوتی ہے تو عصر میں نئے فرشتے آتے ہیں، پھر وہ دوسری فجر تک رہتے ہیں. تو ان کو کام پہ لگا دیا گیا ہے، اور یفعلون ما یؤمرون کے تابع ہیں وہ، کہ ان کو جو حکم دیا گیا ہے وہی وہ کرتے ہیں، اس سے ادھر ادھر کہیں بھی ڈائیورٹ نہیں ہوتے. یہ تو ہم لوگ حضرت انسان ہیں کہ جو اپنی مرضی سے کچھ بھی کرتے رہتے ہیں، اور پھر بھی وہ غفور الرحیم ہے کہ ذرا سا نیک راہ کی طرف آیا تو وہ کرم فرما کے معاف کر دیتا ہے. یہ اس کا کرم ہے جس کو اگر ہم سمجھیں گے نا تو ہم اس کی نافرمانی سے حتی الامکان بچنے کی کوشش کریں گے. جب ان کی ڈیوٹی ہو جاتی ہے تو وہ اللہ کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں. اب یہاں ایک مکالمہ ہوتا ہے، ایک کنورسیشن ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے فرشتوں سے کہاں سے آ رہے ہو، حالانکہ وہ سب جانتا ہے. کچھ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ حضور نے جبریل سے پوچھا کہ جبریل یہ کون لوگ ہیں معراج کے سفر میں، تو حضور کو تم کہتے ہو کہ سب معلوم تھا، اگر معلوم ہوتا تو پوچھتے کیوں؟ تو اب یہاں آپ کیا کہیں گے؟ اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے میرے فرشتوں کہاں سے آ رہے ہو، تو کیا اللہ کو بھی نہیں معلوم ہے؟ تو ہمیشہ یہ قاعدہ نہیں لگایا جاتا کہ اگر کسی نے پوچھا ہے تو اسی لیے پوچھا ہوگا کہ اسے معلوم نہیں ہے. جیسے میں ایک اسکول کا ٹیچر ہوں اور میں نے کسی اسٹوڈنٹ سے پوچھ لیا کہ بھائی نائٹرک ایسڈ کا فارمولا کیا ہے، تو وہ مجھ سے یہ کہ سر آپ کو بھی نہیں معلوم. اگر وہ ایسا جواب دے دے تو آپ اس اسٹوڈنٹس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ تو لوگ یہی کہیں گے نا کہ بھائی وہ تیرے ٹیچر ہیں، وہ تجھ سے 1000 گنا زیادہ جانتے ہیں، تجھے ٹیسٹ کر رہے ہیں کہ تجھے پتہ ہے کہ نہیں پتہ ہے، اور تجھے مارکس دیں گے. وہ اس پر تجھے کامیابی کا دار و مدار تیرے جواب پر ہوگا کہ تو پاس ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے. بہرحال اللہ اور اس کے رسول کی شان بڑی بلند ہے. ہم مثالوں کے ذریعے نہیں سمجھا سکتے، صرف اپنی سمجھ کے لیے ہم گفتگو کرتے ہیں کہ ہم کو سمجھ میں آ جائے. تو اللہ فرماتا ہے کہ میرے فرشتوں کہاں سے آ رہے ہو. اب دیکھیے اللہ کی رحمت کہ اس جگہ کا ذکر وہاں ہوگا جہاں سے فرشتے اللہ کی بارگاہ میں واپس گئے ہوں گے. تو کیا نام ہے اس جگہ کا؟ ویلکم بائی پاس ایریا. چلیے ٹھیک ہے، بیچ کا لفظ میں بائی پاس کر دیتا ہوں کیونکہ وہ میری سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ کیا تھا. تو یہ فضل دیکھیے اللہ کا کہ ذکر کرنے کی وجہ سے اس جگہ کی ایسی عظمت بڑھ گئی کہ اس کا ذکر عرش پہ ہو رہا ہے. فرشتوں کے مجمع میں اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھ رہا ہے کہ کہاں سے آ رہے ہو. اس سے آپ اندازہ لگاؤ کہ ہم کو کتنا ثواب ملا ہوگا. اچھا کئی جگہوں پر ہم نے دیکھا ہے کہ ہم نے اجتماع کیا، بنجر زمین تھی، وہاں پہ پھر کالونی بس گئی. تو جب دنیاوی اعتبار سے یہ برکتیں پہنچتی ہیں تو آخرت کے اعتبار سے کتنی برکتیں پہنچتی ہوں گی. اور جس کے گھر ہی میں ذکر ہوگا وہ ذکر کیسا جنت بن جاتا ہے، بلکہ جنت بن ہی جاتا ہے. حضور نے فرمایا کہ جب تمہارا ذکر جنت کے باغات سے ہو تو وہاں سے کچھ میوہ کھا لیا کرو. تو پوچھا گیا کہ جنت کے باغات کہاں ملیں گے؟ تو میرے آقا نے فرمایا 2 چیزوں کی نشاندہی فرمائی. ایک تو فرمایا مسجدیں، جنت کے باغات ہیں مسجد. دوسرے فرمایا جس جگہ اللہ کا ذکر ہوتا ہے وہ جگہ جنت کا باغ بن جایا کرتی ہے. تو اگر گھر میں اللہ کا ذکر ہوا تو وہ جگہ جنت کا باغ بن جائے گی. تو یہ خواتین ہماری خواتین اسلام آئی ہیں وہ اس بات کو دھیان میں رکھیں کہ اگر اب جنت کی دعا تو کرو. حضور بھی دعا کرتے تھے اللہم انا نسألک الجنہ ونعوذ بک من النار. اے اللہ ہم تجھ سے جنت کا سوال کرتے ہیں اور جہنم سے تیری پناہ مانگتے ہیں. تو یہ مانگنا تو چاہیے، لیکن جہاں بیٹھو وہ بھی جنت کیسے بن جائے؟ تو ذکر کی عادت بنا لو. اب وہ ذکر خدا ہو، ذکر رسول ہو، نعت مصطفیٰ ہو، تلاوت قرآن ہو، قصیدہ بردہ شریف ہو، نوافل کی کثرت ہو، نمازوں کی عادت ہو، یہ ساری چیزیں جہاں ہم بیٹھیں گے اس جگہ کو ہی جنت کا باغ بنا دیں گے. تو فرشتے اس جگہ کا نام بتائیں گے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ میرے فرشتوں، میرے بندے مجھ سے کیا مانگ رہے تھے؟ تو فرشتے کہیں گے وہ تجھ سے جنت مانگ رہے تھے. جیسے ابھی میں نے دعا پڑھی لی تو اس کا بھی ذکر وہاں پر ہوگا. اللہم انا نسألک الجنہ، اے اللہ ہم تجھ سے جنت کا سوال کرتے ہیں.
کیا انہوں نے جنت کو دیکھا ہے؟ پھر سوال ہوگا. اللہ کو سب معلوم ہے، وہ عالم الغیب والشہادہ ہے، لیکن ہماری حوصلہ افزائی کے لیے سوالات ہو رہے ہیں. کیا انہوں نے جنت کو دیکھا ہے؟ نہیں مولا، انہوں نے جنت کو نہیں دیکھا. اچھا اگر وہ جنت دیکھ لیتے تو کیا کرتے؟ تو فرشتے عرض کریں گے مولا وہ اگر جنت کو دیکھ لے تو اس سے زیادہ تیرا ذکر کرتے، جو ابھی کر رہے نا اس سے زیادہ تجھے یاد کرتے. اچھا اور کیا مانگ رہے تھے میرے بندے؟ جہنم کی آگ سے تیری پناہ مانگ رہے تھے. کیا انہوں نے جہنم کو دیکھا ہے؟ نہیں مولا، جہنم کو تو نہیں دیکھا. دیکھ لیتے تو کیا کرتے؟ تو پھر کبھی تیری نافرمانی نہیں کرتے. ابھی تو کچھ نہ کچھ ادھر ادھر کر لیتے ہیں، اگر جہنم دیکھ لیے ہوتے نا تو پھر تو ان کی ہمت ہی نہیں ہوتی کہ نافرمانی کریں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، میں نے ان کی بخشش فرما دی. سبحان اللہ، یہاں آنے کی سبب سے ہماری بخشش ہو جاتی ہے. اب فرشتے عرض کرتے ہیں مولا ان آنے والوں میں ایک بندہ ایسا تھا. میں نے شروع میں بات کی نا نیتوں کی، کہ کوئی کس نیت سے آئے، کوئی صرف ایسے ہی سر راہ چلتے چلتے آ گیا، آنے کی نیت نہیں تھی، بس آ گیا تو دیکھا کچھ ذکر ہو گیا تو کھڑا ہو گیا. تو کیا ہے اس کے لیے؟ ایک بندہ ایسا تھا جو شریک ہونے کی نیت سے نہیں آیا تھا، دیکھ رہا تھا کہ یہاں کچھ ذکر ہو رہا ہے تو کھڑا ہو گیا تھوڑی دیر کے لیے. اس کے لیے اللہ فرماتا ہے اس کی بھی بخشش ہو گئی. سبحان اللہ. یہ وہ محفل ہے جس میں کیجولی کوئی گزرتا ہے نا تو اس کی بھی بخشش ہو جاتی ہے. تو انٹینشنلی جو فل بیٹھے گا اس پر کرم کی کتنی بارشیں ہوں گی، اس کا اندازہ اگر ہم کو ہو جائے تو ہماری زبانیں کبھی اللہ کے ذکر سے خاموش نہ ہوں، تھکے نہ، بلکہ ہم مسلسل اللہ کا ذکر کریں. تو یہاں فرمائے وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، اور اگر وہ ایمان لاتے اور پرہیزگاری اختیار کرتے، لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ خَيْرٌ، تو اللہ کے یہاں کا ثواب بہت اچھا ہے. لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، اگر وہ جانتے. اس پر اور بات کریں گے انشاءاللہ، لیکن چلیے قصیدہ بردہ شریف بھی پڑھ لیتے ہیں اور ذکر کی فضیلت بھی حاصل کر لیتے ہیں. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. محمد سید الکونین والثقلین، محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم. احمد مختار شاہ ہر دو عالم جن و انس، احمد مختار شاہ ہر دو عالم جن و انس، سرور ہر دو جماعت سید عرب و عجم. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد. صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا. 12ویں کے چاند کا مجرا ہے سجدہ نور کا، 12 برجوں سے جھکا ایک ایک ستارہ نور کا. باغ طیبہ میں سہانا پھول پھولا نور کا،
باغ طیبہ میں سہانا پھول پھولا نور کا، مست بوئے بلبلیں پڑھتی ہے کلمہ نور کا، مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، مولایا دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا، نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا، تاج والے دیکھ کر تیرا امامہ نور کا، سر جھکاتے ہیں الہی بول بالا نور کا، تیرے ہی ماتھے رہا ہے جان صحرا نور کا، بخت جاگا نور کا، چمکا ستارہ نور کا، چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے نور تیرا سب گھرانہ نور کا، مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، هو الحبیب الذی ترجى شفاعته، هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل هول من الاهوال مقتحم، وہ حبیب رب ہے ان سے ہے شفاعت کی امید، وہ حبیب رب ہے ان سے ہے شفاعت کی امید، حال مستقبل کے ہر ایک خوف میں ان کا کرم، مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، یا ربی بالمصطفى بلغ مقاصدنا، یا ربی بالمصطفى بلغ مقاصدنا، یا ربی بالمصطفى بلغ مقاصدنا، واغفر لنا ما مضى واسع الكرم، مصطفیٰ کے صدقے میں پوری ہو ساری حاجتیں، مصطفیٰ کے صدقے میں پوری ہو ساری حاجتیں، بخش دے سارے گناہ اے واسع فضل و کرم، مثل بوسیری نوازش ہو قمر کے حال پر، مثل بوسیری نوازش ہو ہمارے حال پر، الکرم یا صاحب فضل و عنایت الکرم، مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ قصیدہ بردہ شریف ہمیشہ ایسا لگتا ہے کہ آج پہلی بار ہی پڑھ رہے ہیں،
جو کلام اللہ اس کے رسول کی بارگاہ میں مقبول ہوتے ہیں وہ کبھی پرانے نہیں ہوتے. جس طرح سے کہ حدیث پاک میں فرمایا البر لا یبلا، نیکی کبھی پرانی نہیں ہوتی، نیکی کبھی پرانی نہیں ہوتی. کبھی کبھی آدمی سوچتا ہے یہ کام کروں یا نہ کروں، کیا فائدہ ہوگا، تو فرمایا کرو. نیکی کا کام کرنے میں زیادہ سوچنے کی ضرورت، گناہ کرنے میں ڈرو، نیکی کا کام کرو. اس جملے کو یاد کرو، گناہ کرنے میں ڈرو اور نیکی کا کام کرو. نیکی کبھی پرانی نہیں ہوتی. مطلب کیا ہے، جیسے کوئی چیز ہم نے لے لی، جیسے اب یہ جیکٹ میں نے نیو بنوائی، کچھ دن پہنوں گا تو پرانی ہو جائے گی، نہیں پہنوں گا تو بھی پرانی ہو جائے گی، کیونکہ رکھے رکھے بھی چیزیں پرانی ہو جاتی ہیں. لوہے کو رکھ دو، آج فریش ہے، 1 مہینے کے بعد دیکھو تو سنگ لگ جائے گا اس کو. تو یہ ایک پرنسپل ہے، یوز اٹ اور لوز اٹ، انگلش میں کہتے ہیں اس کو بھی یاد کر لو، یوز اٹ اور لوز اٹ. کیسے؟ جیسے کسی بندے کا ایک ہاتھ اس طرح سے ایسے باندھ دیا جائے، ٹیپ لگا دیا جائے اس کو، اور 1 مہینہ ایسے ہی رکھا جائے. 1 مہینے کے بعد ٹیپ نکالو گے، ہاتھ نہیں کھلے گا، کیونکہ یوز نہیں کیا تو لوز کر دیا، اب کام کا نہیں رہے گا. اسی طرح برین کا بھی ہوتا ہے، دماغ کا بھی. اس کو اگر یوز نہیں کرو گے تو یو لوز اٹ، وہ آپ کے کنٹرول میں نہیں رہے گا پھر. اسی لیے ہمارے بدن میں بھی اللہ نے کیا سسٹم رکھا ہے. ابھی ٹھنڈی کا موسم آئے گا تو یہ چمڑی سب نکلنا شروع ہو جائے گی، چھلکے نکلیں گے. کیوں؟ نیو فریش چھلکے آتے ہیں. یہ اللہ کی طرف سے روز نئے سیلز بنتے رہتے ہیں، لاکھوں سیلز روز بنتے ہیں اور روز جاتے ہیں. خون کے اندر جو ہمارے خون کے ہیموگلوبن کے ذرات گردش کرتے ہیں، لوہا، ہمارے باڈی میں لوہا ہے، آئرن ہے، وہ گردش کرتا رہتا ہے. اسی لیے ہمارے اندر جو چمبکتو ہے کہ ہم ایک دوسرے کی طرف آکرشت ہوتے ہیں انسان ہونے کی حیثیت سے، کیونکہ ہماری بدن میں وہی خون جو ہے وہ گردش کرتا رہتا ہے. اس وجہ سے اس کی بھی خاصیت یہ ہے کہ ہر 40 دن کے بعد وہ سیلز رینیو ہوتے ہیں، نئے سیلز آتے ہیں. اب کیا حضور نے جو فرمایا اس کو اگر ہم لگائیں، اس طرف اس کا فیض حاصل کریں، تو اگر ایک لقمہ حرام کا بدن میں چلا جائے 40 دن تک نہ دعا قبول ہوتی ہے نہ عبادت قبول ہوتی ہے. کیوں؟ اس کی وجہ سے جو خون بنا وہ 40 دن گردش کر رہا ہے. اب آپ اس کا ریلیشن دیکھیے کہ کتنا سائنٹیفک اسلام. ہمیں سائنس سے کچھ لینے کی ضرورت نہیں ہے. لا و رب العرش، جس کو جو ملا ان سے ملا، بڑھتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی. لیکن آج کل کے بچے پڑھے لکھے ہیں اور وہ ساری چیزوں کے لیے لاجک کی چیزیں مانگتے ہیں. اسلام کو لاجک کی ضرورت نہیں. اسلام ٹوٹل سرنڈر کا نام ہے، ایبجیکٹ سرنڈر. مسلم کون ہے؟ جس نے اپنے آپ کو سرنڈر کر دیا، وہی مسلم. سر رکھ دینا، بس آنے دو یا ڈبو دو، اب تو تمہاری جانب، کشتی تمہیں پہ چھوڑی، لنگر اٹھا دی ہے. بس اس ٹوٹل سرنڈر کا نام اسلام ہے. لیکن ہم وائی، ہاؤ، کیوں، اگر پوچھو بھی تو اپنے ایمان کو تازہ کرنے کے لیے پوچھو، آبجیکشن کے لیے نہیں. کیونکہ یہاں آبجیکشن نہیں، یہاں پرفیکشن ہے. یہاں ہر چیز اللہ نے پرفیکٹ بنائی ہے. ایک مسل اگر آپ کا ٹیئر ہو جاتا ہے تو اس کو آپ ٹھیک نہیں کر سکتے، وہ قدرت ہی ٹھیک کرتی ہے. اور اگر وہ ٹھیک نہیں ہوا تو پھر وہ ڈیفیکٹ لے کے ہی چلنا ہوتا ہے. ایک مسل کی بات ہے. آپ کو پتہ ہوگا کہ کہیں ایک مسل سپرین ہو گیا، کھنچ گیا، تو باقی چیزیں بازو کی دکھنے لگتی ہیں. اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک مسل جب ٹیئر ہو گیا، پھٹ گیا، اب وہ اپنا کام نہیں کر رہا ہے نا، تو اس کو سپورٹ کرنے کے لیے بازو جو دوسرے جو اطراف کے مسل ہیں وہ زیادہ کام کرتے ہیں، اس لیے دکھتا ہے. یہ اللہ کی طرف سے ارینجمنٹ ہے. اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ ہمارے گھر میں اگر کوئی بیمار ہو، کوئی کمزور ہو نا، تو زیادہ کام اتنا کرو کہ دکھے، یہ نہیں کہ اس کو چھوڑ دو. یہ قدرتی نظام ہے. اسی لیے فرمایا وفی انفسکم افلا تبصرون. خود اپنے اندر جھانک کر دیکھو، تم کو نظر نہیں آتا، تم کو پرسیو نہیں ہوتا کہ میری قدرت کی نشانیاں تمہارے اندر موجود ہیں، کہ بدن کی بناوٹ میں نے ایسی رکھی ہے کہ ایک دوسرے کو سپورٹ ہی کرتا ہے، کوئی ایک دوسرے کو ریجیکٹ نہیں کرتا. اور فرمایا مسلمان بھی ایک جسم کی مانند ہیں. تو یہاں جو خواتین آئی ہیں ایک فیملی کا حصہ ہیں آپ.
اس فیملی میں مرد کا اپنا رول ہے، عورت کا اپنا رول ہے، باپ کا اپنا رول ہے، بیوی کا اپنا رول ہے. میں ایک جگہ ابھی کچھ دن پہلے ایک نکاح کی تقریب میں گیا تھا. ماشاءاللہ انہوں نے بڑا اچھا گھر بنایا. گراؤنڈ فلور پر انہوں نے کھانا رکھا تھا ہمارے لیے. فرسٹ فلور پر مجھے رکنے کے لیے انہوں نے ایک اچھا سا روم دیا تھا. تو میں نے دولہا کو بلایا، اس کے دوستوں کو بلایا. میں نے ان سے پوچھا کہ سب خیریت سے ہیں؟ ماشاءاللہ اللہ برکت عطا فرمائے. دھیان سے سننا، میں بتاؤں آپ کو. تو پھر میں نے ان سے پوچھا، نیا گھر ہے ماشاءاللہ، بیوی کو کہاں رکھو گے؟ تو بولے نہیں ادھر نہیں، یہ فرسٹ فلور پہ ایک روم اور ہے، سیکنڈ فلور پہ اچھے سے وہ روم اور بنائے. میں نے کہا جناب میں گھر کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں گھر کی بات نہیں کر رہا ہوں، اپنی زندگی میں اس کو کہاں رکھو گے؟ اب جناب سمجھ نہیں پائے. پھر کہتا ہے نہیں فرسٹ فلور پہ رکھوں گا. میں نے کہا میری ایک بات سن لو، بیوی کو دل میں رکھو، ماں باپ کو سر پہ رکھو. تو اس کو سمجھ میں آیا کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں. ہر ایک کا اپنا ایک مقام ہے، تو نہ ان کو چھوڑنا ہے نہ ان کو چھوڑنا ہے. اب یہ جملہ یاد رہے گا تو وہ سٹیج پہ بھی دہراتا رہا. جب میں نعت پڑھتا رہا تو وہ دولہا سٹیج پر بھی بولتا رہا کہ بیوی کو دل میں رکھوں گا اور ماں باپ کو سر پہ رکھوں گا. میں نے کہا اس کا مطلب یہ نہیں کہ ماں باپ کے لیے دل میں جگہ نہیں ہو. اللہ نے دل میں 4 چیمبر بنائے ہیں، تو اس میں ایک چیمبر تو ماں باپ کے لیے رکھو، لیکن ان کا حکم جو ہے وہ سر آنکھوں پر ہونا چاہیے، اور بیوی کو اس کی جگہ اپنی جگہ رکھنا چاہیے. ہر ایک چیز کا ایک سسٹم ہے، مکمل نظام حیات کا نام اسلام ہے. ہم لوگ پارٹ لے لیتے ہیں اور پارٹ چھوڑ دیتے ہیں، اس وجہ سے مکمل نظام حیات ہم نہیں لے پاتے اور اس کی وجہ سے ادھر کے ادھر ہو جاتے ہیں. اسی کتنی چیزیں غور کرنے جیسی ہیں. جیسے ابھی اسی آیت میں یہ بنی اسرائیل کے تعلق سے آیت نازل ہوئی. ان کو تورات دی گئی تھی، اللہ نے جو آسمانی کتابیں نازل فرمائی، موسیٰ علیہ السلام پر توریت نازل فرمائی. تو توریت پر عمل کرنے کی بجائے بعد میں ان کو کچھ جادو کی کتابیں ہاتھ میں آ گئیں، جادو ٹونے کی. وہ ان کو لے کے اس پر عمل کرنے لگ گئے اور توریت کو چھوڑ دیا. تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ اگر یہ لوگ جادو ٹونے میں پڑھنے کی بجائے ایمان لاتے اور پرہیزگاری اختیار کرتے تو اللہ کی طرف سے بڑا ثواب ان کو ملتا. ارے اللہ کی طرف سے ایک ثواب بھی مل جائے تو ہمارے لیے بڑا ہے. جب بڑا ملتا تو کتنا ملتا ان کے لیے، لیکن وہ جانتے نہیں تھے، اس وجہ سے انہوں نے ایسا کیا. آج ہم قرآن شریف کے ساتھ ویسا ہی کریں تو کیا یہ چیز ہم پر ہی لاگو نہیں ہو جائے گی؟ تو ہمیں اس سے بچنا ہے. کچھ ایسے وظائف ہونے چاہیے جو ہماری معمول، ہماری عادت میں شامل ہوں. جیسے صبح ہو گئی تو سورہ یاسین پڑھنا چاہیے، اس کی عادت، اس کی فضیلتیں ہیں. رات ہو گئی تو سونے سے پہلے سورہ ملک کی تلاوت کرنی چاہیے، یہ عادت ہونی چاہیے. ہاں ایک چیز یہاں پر میں نے دیکھی، جو میں نے انگلینڈ میں بھی دیکھی، کہ یہاں کے جتنے بھی ہمارے ساتھی انگلینڈ میں رہتے ہیں تو مسجد میں سورہ کہف جمعہ کے دن اس کی تلاوت ہوتی ہے. لیکن اس میں کتنے لوگ بیٹھتے ہیں، یہ بھی ایک معاملہ ہے کہ ایک رسم رہ گئی ہے. چلو ایٹ لیسٹ اتنا تو رہا ہے، اللہ جزائے خیر دے جن لوگوں نے قائم رکھا ان کو، لیکن ہر بندے کو یہ کرنا چاہیے. اور آج کل جتنے فتنے تیزی سے آ رہے ہیں، میں نے اپنی عمر کے جو دور دیکھے ہیں اس میں آج جو میں دیکھتا ہوں نا تو عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ کیا فتنے، پوری دنیا میں فتنے ہی فتنے نظر آتے ہیں. کیسے بچنا، کہاں بچنا، کیا کرنا سمجھ میں نہیں آتا. اور دجال کا فتنہ، یہ جتنے دجلی تو ہے سب، یہ دجال کے ہی فتنے ہیں سب. اس سے بچنے کی بہترین جو اس کا طریقہ ہے اس کا، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیتیں یاد کر لے، شروع کی 10 آیتیں، وہ دجال کے فتنے سے محفوظ کر لیا گیا. اللہ اسے دجال کے فتنے سے محفوظ کر دے گا. تو اس پر ہمارا زور ہونا چاہیے. اپنے بچوں کو تاکید کرنی چاہیے کہ چلو بیٹھو، اس کو پڑھو، اس کو یاد کرو، جمعہ کا دن ہے پوری سورہ کہف پڑھو. لیکن اس کی بجائے ہم کچھ اور کرنے پہ لگ جاتے ہیں. تو اجتماع کا مقصد جو صرف نعت سنا کے، بیان سنا کے واپس کر دینا نہیں ہے، بلکہ زندگی میں یوز اٹ اور لوز اٹ والا معاملہ ہے. اگر اس کو یوز نہیں کریں گے، اس زبان کو یوز نہیں کریں گے اللہ کے ذکر کے لیے، تو ہم اس کو لوز کر دیں گے. لوز کریں گے تو کیا ہوگا؟ گندی باتیں زبان سے نکلیں گی، گالیاں نکلیں گی، غیبتیں نکلیں گی، چگلی نکلے گی. اور اگر اس کو یوز کریں گے جس مقصد کے لیے اس کو بنایا گیا ہے، تو پھر اللہ کا ذکر ہوگا، درود شریف کی کثرت ہوگی، استغفار کی کثرت ہوگی.
اور اس کی برکتیں اللہ ہماری زندگی میں عطا فرمائے گا. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. مل کر پڑھیے صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. ہم گناہگاروں کو سرکار سنبھالے رکھنا. ہم گناہگاروں کو سرکار سنبھالے رکھنا. قبر میں آپ کے جلووں کے اجالے رکھنا. قبر میں آپ کے جلووں کے اجالے رکھنا. ہم گناہگاروں کو اپنی چوکھٹ پہ بٹھایا ہے جو تم نے مجھ کو. اپنی چوکھٹ سوڑیا اپنی چوکھٹ پہ بٹھایا ہے جو تم نے مجھ کو. اپنی رحمت کے شاہ مجھ کو حوالے رکھنا. اپنی رحمت کے شاہ مجھ کو حوالے رکھنا. ہم گناہگاروں کو سرکار سنبھالے رکھنا. قبر میں آپ کے جلووں کے اجالے رکھنا. ہم گناہگاروں کو یوں تو طیبہ میں بلاتے ہی ہو اکثر لیکن یوں تو طیبہ یا رسول اللہ یوں تو طیبہ میں بلاتے ہی ہو اکثر. آج دنیا کے غموں سے تو نکالا ہے ہمیں. آج دنیا کے غموں سے تو نکالا ہے ہمیں. کل قیامت میں اسی طرح نکالے رکھنا. کل قیامت میں اسی طرح نکالے رکھنا. ہم گناہگاروں کو سرکار سنبھالے رکھنا. قبر میں آپ کے جلووں کے اجالے رکھنا. ہم گناہگاروں کو بخشوالے یہ خدا سے میرے آقا لا رحم. بخشوالے یہ خدا سے میرے آقا لا رحم. شمع الفت
رکھنا شمع الفت کہ میرے دل میں اجالے رکھنا ہم گناہگاروں کو سرورا وحشت غم اور تپش محشر میں سرورا وحشت غم اور تپش محشر میں ہم گناہگاروں پہ رحمت کے دوشالے رکھنا ہم گناہگاروں پہ رحمت کے دوشالے رکھنا ہم گناہگاروں کو عرض ہے رحمت عالم کہ لب شاکر پر عرض ہے رحمت عالم کہ لب شاکر پر شکوہ رنگ جو علم اور ننالے رکھنا شکوہ رنگ جو علم اور ننالے رکھنا ہم گناہگاروں پہ سرکار ہم گناہگاروں کو سرکار سنبھالے رکھنا قبر میں آپ کے جلووں کے اجالے رکھنا ہم گناہگاروں کو ایک پرانی نعت یاد آ گئی مجھے بتاؤں گا نہیں صرف سناؤں گا نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ تکبیر اللہ اکبر باطل کے جب جب بدلے ہیں تیور باطل کے جب جب بدلے ہیں تیور آیا ہے تب تب میری زبان پر نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر اللہ اکبر پیارے نبی نے جینا سکھایا باخدا انسان ہم کو بنایا پیارے نبی نے جینا سکھایا باخدا انسان ہم کو بنایا کر لایا اخلاق ایمان کا زیور پہنایا اخلاق ایمان کا زیور نعرہ تکبیر بولو نعرہ تکبیر پڑھیے نا نعرہ تکبیر اللہ اکبر 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 خود بھی جیو جینے دو سبھی کو
ایزا نہ پہنچاؤ خود سے کسی کو، خود بھی جیو جینے دو سبھی کو، ایزا نہ پہنچاؤ خود سے کسی کو، اسلام کا یہی درس منور، اسلام کا یہی درس منور، نعرہ تکبیر اللہ اکبر، نعرہ تکبیر اللہ اکبر، نعرہ تکبیر اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر اللہ اکبر، صدیق فاروق عثمان حیدر، اصحاب ازواج شبیر شبر، صدیق فاروق عثمان حیدر، اصحاب ازواج شبیر شبر، ان سب کا احسان ہم سب کے اوپر، ان سب کا احسان ہم سب کے اوپر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر اللہ اکبر، نعرہ تکبیر اللہ اکبر، بغدادی میں خانہ چلتا رہے گا، اجمیری پیالہ چھلکتا رہے گا، بغدادی میں خانہ چلتا رہے گا، بغدادی میں خانہ چلتا رہے گا، بولو بغدادی میں خانہ چلتا رہے گا، اجمیری پیالہ چھلکتا رہے گا، نوری میاں دیں گے برکاتی ساغر، نوری میاں دیں گے برکاتی ساغر، نعرہ تکبیر اللہ اکبر، نعرہ تکبیر اللہ اکبر، نعرہ تکبیر اللہ اکبر، میزان پر آقا ہم کو بچائیو، دامن میں اپنے ہم کو چھپائیو، میزان پر آقا ہم کو بچائیو، دامن میں اپنے ہم کو چھپائیو، اتنا کرم یا شافع محشر، اتنا کرم یا شافع محشر، نعرہ تکبیر اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر اللہ اکبر، سچے صدا اقوال ہمارے، سیدھے صدا اعمال ہمارے، سچے صدا اقوال ہمارے، سیدھے صدا اعمال ہمارے، تب ہوگا رب مہربان ہم پر، تب ہوگا رب مہربان ہم پر، آواز لائیے، نعرہ تکبیر اللہ اکبر، نعرہ تکبیر اللہ اکبر، نظمی کو خواجہ سے فیض ملا ہے، اور حسینی جام اس نے پیا ہے، نظمی غلامان حیدر، نظمی غلامان حیدر، نعرہ تکبیر اللہ اکبر، نعرہ تکبیر اللہ اکبر، نعرہ تکبیر اللہ اکبر، نعرہ تکبیر اللہ اکبر، نعرہ تکبیر اللہ اکبر۔ آپ سب کی معلومات کے لیے یہ بھی بتا دوں کہ اسپیشل آفر کتابوں پر ہے مکتبہ طیبہ پر، اور برکات شریعت، برکات سنت رسول، پیغمبر رحمت،
یہ کتابیں صرف 100 روپے میں آپ کو ملیں گی. نارملی یہ 300 روپے کی اس کی پرائس ہوتی ہے، لیکن یہ اینول اجتماع ڈسکاؤنٹ ہے، اور یہ کتابیں گجراتی میں بھی ہیں، اور ان کو حاصل کرنا ہم سب کے لیے ضروری ہے، کیونکہ ان کو پڑھنے کے بعد گھر میں آپ برکات شریعت کا درس گجراتی میں لکھا ہوا ہے تو آپ اس کو پڑھ سکتی ہیں. اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو اپنے ساتھ بٹھا کر ڈیلی ایک ٹائم مقرر کر کے، یا جب بھی ٹائم ملے، جب وقت آپ کو ملے تو اس وقت میں اپنے گھر والوں کو، بچوں کو لے کے بیٹھ جائیں اور اس میں سے پڑھ کے سنا دیں. آپ کو کوئی ایکسپلین اپنی طرف سے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یا اپنی طرف سے کچھ ملانے کی ضرورت نہیں، ملانا بھی نہیں چاہیے. بس جو لکھا ہے اتنا ہی اگر پڑھ کے سنا دیں گی نا تو انشاءاللہ گھر میں بہت کچھ دینی ماحول بنے گا. اور ساتھ ہی ساتھ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کا جذبہ پیدا ہونے کے لیے برکات سنت رسول یہ کتاب بڑی مؤثر ہے. حضرت امیر سنی دعوت اسلامی نے یہ کتابیں لکھی ہیں، ترتیب دی ہیں. اور زندگی میں کئی ایسے موقع آتے ہیں جب ہمیں نہیں پتہ ہوتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کام کو کیسے کیا، اس کام کو کیسے کیا. تو اس کتاب کو پڑھنے سے ہمیں یہ سلیقہ مل جاتا ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سنت اس سلسلے میں کیا ہے. اسی طرح سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سے آگاہ ہونے کے لیے پیغمبر رحمت یہ کتاب اتنی بہترین کتاب ہے کہ اور لوگ بھی جو ہیں جو اسلام کو سمجھنا چاہتے ہیں ان کو بھی یہ کتاب تحفے میں دی جا سکتی ہے. اور گجراتی ہونے کا فائدہ یہ بھی ہے کہ جو گجراتی اسپیکنگ کراؤڈ ہے وہ سارے لوگ اس کتاب کو پڑھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا جام پی سکتے ہیں انشاءاللہ تعالی. تو مجھے امید ہے کہ آپ تمامی خواتین، اسلامی خواتین جو ہیں انشاءاللہ جانے سے پہلے یہ مکتبہ طیبہ پر ضرور وزٹ کریں گی اور ان کتابوں کو حاصل کریں گی. بلکہ کبھی ایسا بھی آپ کر سکتی ہیں کہ ایصال ثواب کرنا ہوتا ہے مرحومین کے لیے اور آپ کو یہ نہیں سمجھ ہوتی کہ کیا کریں، تو علم کو دوسروں تک پہنچانا بھی ایصال ثواب کا بہترین طریقہ اور صدقہ جاریہ بن جاتا ہے، جو ہمیشہ جب تک لوگ پڑھتے رہیں گے، عمل کرتے رہیں گے، ثواب آپ کو بھی ملے گا اور مرنے والے کو بھی ملے گا. تو کچھ کتابیں ایسی خرید لیں کہ وہ اپنے کسی رشتہ دار کی ایصال ثواب کے لیے 100 لوگوں کو 100 کتاب تقسیم کر لی تو پھر وہ ملٹیپلائی ہوتا رہے گا انشاءاللہ. تو یہ بھی ایک طریقہ ہے علم کے عام کرنے کا کہ ہم اگر بول کر نہیں کر سکتے تو لکھا ہوا جو ہے وہ لوگوں تک پہنچائیں. اور چونکہ رعایت ہے یہاں پر آج 100 روپیہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. آج کل کے لوگ کھانوں میں کتنے سارے روپے، ہزاروں روپے کے کھانے کھاتے ہیں. اللہ اور برکت دے کھانے والوں میں بھی اور کھلانے والوں میں بھی. لیکن صرف کھانے کھلانے سے کام نہیں بلکہ علم کو عام کرنا یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے. تو اس لیے میں نے خصوصی طور پر اس کا بڑی تفصیل سے آپ کے سامنے اعلان کیا. آپ ضرور جانے سے پہلے کتابیں حاصل کریں اور اس کو ڈسٹریبیوٹ کریں. اللہ جزائے خیر عطا فرمائے.